نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کی حکم کے ساتھ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اور ڈال دیتا ہے گندگی ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آپ دیکھیے جو ہے آسمانوں میں اور زمین میں وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ اور نہیں کام آتی آیات اور ڈرانا اس قوم سے جو ایمان نہ رکھتے ہوں فَهَلْ يَنتَظِرُونَ پس وہ نہیں انتظار کرتے إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ مگر جیسا کہ دن گزرے ان لوگوں کے جو گزر گئے ان سے پہلے قُلْ فَانتَظِرُوا آپ کہہ دیجئے پس انتظار کرو إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا پھر ہم نجات دیتے ہیں اپنے رسولوں کو والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین اسی طرح حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم نجات دیں ایمان والوں کو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید معزز سامعین سورہ یونس کا 10واں رکوع آیات نمبر 100 101 102 اور 103 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب قوموں پر آیا تو پھر وہ تباہ و برباد ہوئی سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے کہ جب انہوں نے محسوس کیا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے تو پھر وہ توبہ طائب ہوئے اللہ کے سامنے روئے اور فریاد کی اور ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ٹال دیا اور اللہ نے ان کو معاف فرما دیا آج کے سبق میں اسی مضمون کو آگے چلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو ایمان وہی لاتا ہے جسے اللہ توفیق دیتا ہے لہذا اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے
اور اللہ ہی سے توفیق مانگتے رہنے چاہیے، ورنہ انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ آپ غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے قریبی رشتہ دار ایمان سے محروم رہ گئے، اور کہاں سے آئے حبشے کے غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایمان کی اتنی بلندیوں پر فائز ہوئے کہ مؤذن رسول ٹھہرے اور بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دینے والے ٹھہرے، اور کتنے بلند مقام حاصل کیے۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان کا اختیار میرے اللہ کے پاس ہے، اس لیے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے، ورنہ بڑے بڑے لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک بزرگ کہتے ہیں، اور بڑی زبردست بات فرماتے ہیں کہ میں نے جب ابلیس کے بارے میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لعنتی قرار دیا، میں نے کہا کہ انسان کو کبھی اپنے اعمال پر فخر بھی نہیں کرنا چاہیے، نہ معلوم وہ کب اللہ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ ہو جائے اور کب دھتکار دیا جائے۔ تکبر اور فخر ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز بنا کر پیش کرنا چاہیے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ہمارے اسلام آباد میں، اب مجھے وہ نام بھول رہا ہے، قاری صاحب، ان کے بیٹا بھی حافظ قاری تھا، وہ بیچارہ بدبخت یہودی ہو گیا۔ یہ ادھر اس نے کیمپ بھی لگایا تھا اسرائیل کا، شاید آپ نے دیکھا ہو، یہ پریس کلب کے سامنے، تو پھر وہ آگے اس کو اتارا اور بھاگا۔ وہ قاری ہے، قرآن کا حافظ اور قاری تھا، باپ بھی اس کا بہت مشہور قاری اور عالم ہے، لیکن وہ بدبخت اسلام سے پھر کر یہودی ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، نہ معلوم اللہ تعالیٰ کب کسی پر کسی بات پہ ایسا ناراض ہو کہ اسے دھتکار دے، اور پھر جس کو اللہ دھتکار دے پھر اس کو کائنات کی کوئی طاقت عزت نہیں دے سکتی۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ ذلیل کرے دنیا میں کوئی عزت اس کو نہیں دے سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرے اس سے بڑی اور کیا ذلت ہو کہ اللہ ایمان کی دولت ہی چھین لے اسے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ایمان بندہ قبول بھی اللہ کی توفیق سے کرتا ہے اور ایمان پر برقرار بھی اللہ کی توفیق سے رہتا ہے۔ فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی نفس کے لیے نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے، یعنی کوئی ایمان نہیں لا سکتا الا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ، وہ اللہ تعالیٰ کا امر ہوگا تب ایمان کی توفیق ملے گی، ورنہ اپنی طاقت اور قوت سے کوئی ایمان والا نہیں بن سکتا۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ ڈال دیتا ہے گندگی، یعنی مسلط کر دیتا ہے گندگی کو ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے، جو نادان اور بے وقوف ہوتے ہیں، کفر کی غلاظتوں کے اندر چلے جاتے ہیں، شرک کی غلاظتوں کے اندر چلے جاتے ہیں۔ فرمایا ایسے بھٹکتے ہیں کہ گندگی کے اندر ہی ان کو لذت محسوس ہوتی۔ کفر گند ہے سارا، اور ایمان کیا ہے؟ طہارت ہے، لیکن جب مزاج میں گندگی آ جاتی ہے پھر انسان کو کفر ہی اچھا لگتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ مقام کب دیا ہے؟ جب وہ اللہ کا بن کر رہے، اور جب اللہ کا نہ بن کر رہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر نیچے سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، پھر یہ جانوروں کی طرح ہو جاتے ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ اور نامہ پارے میں ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کیا فرماتے؟ فمثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی طرح ہو گئی، ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، فرمایا جیسے کتا ہر وقت ہانپتا ہے وہ بھی ہانپتا رہا۔ معلوم ہوا عزت اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ جوڑی ہے، اور ایمان کی توفیق اللہ اس کو ہی دیتے ہیں جس کے دل میں تکبر اور غرور نہیں ہوتا اور اللہ سے توفیق مانگتا ہے اور اللہ کے سامنے عاجز بن کر رہتا ہے۔
ورنہ بڑے بڑوں کو اللہ نے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب کہہ رہا ہے اگر ساری کائنات والے ایسے فرما بردار بن جائیں، ایسے مومن بن جائیں کہ سب کا دل صاف ہو جائے اور ذرہ بھر بھی کسی کے دل کے اندر میری نافرمانی نہ رہے، سب نیک ہو جائیں، تو تم سب کا یہ مومن اور نیک بن جانا رب کہتا ہے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کرے گا۔ اور اگر سارے کافر ہو جائے نعوذ باللہ اور کوئی بندہ بھی مومن نہ رہے، تو سب کا کافر ہو جانا اللہ کی بادشاہت میں کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ اور اگر سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں، ہر کوئی اپنی اپنی حاجت مانگنا شروع کرے اور اللہ سب کو ان کی مانگی ہوئی حاجتیں دیتا رہے، تو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں کر سکتا۔ وہ غنی ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ سب کو دینے والا ہے، وہ سب کی سننے والا ہے، لیکن سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، عقل نہیں ہوتا تو پھر گندگی ان پر مسلط کر دی جاتی ہے۔ اپنے ہی ہاتھوں سے لکڑی لی، اپنے ہی ہاتھوں سے پتھر لیا، پھر ان کو تراشا، پھر مجسمہ بنایا، پھر اس کے آگے سجدہ ریز ہو گئے کہ یہ میرا معبود ہے۔ کیوں؟ عقل پہ پردہ آ گیا۔ اپنے ہی ہاتھ سے گائے پیسے دے کر خریدی اور جناب اس کو گھاس ڈالا اور پھر جناب اس کے آگے جھکنا شروع ہو گیا کہ یہ میری معبود ہے۔ عقل نہ رہا، مت ماری گئی، رب رسے تھے مت کھسے، اپنے ہی ہاتھ سے کفنایا، اپنے ہی ہاتھ سے دفنایا اور اپنے ہی ہاتھ سے مٹی ڈالی اور پھر وہی ہاتھ لے کر اسی سے مانگنا شروع کر دیا۔ فرمایا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، جب عقل نہیں رہتا تو پھر پردے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ ایسے پردوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر اللہ کہتے ہیں غور کیوں نہیں کرتے ہو کائنات میں؟ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا یہ دیکھو نا جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں، سب کس کا ہے جی؟ اللہ۔ جب سب اللہ کا ہے تو پھر اللہ کے آگے ہی ڈرتے ہی رہنا چاہیے، اسی سے اس کے آگے غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، کبھی اپنی عبادات پر ناز نہیں کرنا چاہیے، فقیر بن کے رہو تو یہ بہت بہتر ہے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں، شاید مثال کے لیے نقل کیا ہو لیکن بات بڑی زبردست ہے۔ فرماتے ہیں ایک رات میں اور میرے والد صاحب ساری رات عبادت کرتے رہے، کبھی نوافل، کبھی تلاوت، ذکر اذکار۔ کچھ لوگ تھے وہ سوئے پڑے تھے، انہوں نے کوئی عشاء کی نماز تو پڑھی، فجر کے لیے بھی اٹھے، لیکن رات کو کوئی نفلیں شفلیں کوئی نہ پڑھی، ہم پڑھتے رہے ساری رات۔ تو میں نے اپنے والد صاحب سے کہا والد صاحب دیکھو ہم تو ساری رات کبھی قرآن ہاتھ میں اور کبھی نفل اور سجدہ اور تلاوت، اور ان کو دیکھو جانوروں کی طرح پڑے ہوئی ہیں اور اتنا نہ ہوا کہ 2 رکعت پڑھ لیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں مجھے والد صاحب نے کہا بیٹا اگر تو بھی رات کو سو جاتا نا، اس عبادت سے وہ سو جانا بہتر ہے جس کے بعد دل میں غرور اور تکبر پیدا ہو جائے۔ اس عبادت سے وہ سو جانا بہتر ہے جس عبادت کے بعد عاجزی نہ آئے بلکہ بندے کے دل میں کیا آ جائے؟ غرور اور تکبر آ جائے۔ اس لیے جو بھی کوئی عمل کرتا ہے نیکی کا، وہ قرآن والا پڑھنے والا عمل ہے، نفل پڑھنے والا عمل ہے، نماز والا ہے، جہاد والا ہے، دعوت والا ہے، کوئی عمل بھی ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ اس کے بعد اللہ کے دیگر بندوں کو حقیر سمجھنا اور کہنا میں نے بڑا کام کیا ہے، فرمایا نا یہ بات کیا ہے اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ اور بڑے بڑے لوگ اس بات کی وجہ سے محروم ہو گئے، اس بات کی وجہ سے بڑے بڑے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے محروم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دیکھو نا ذرا جو آسمانوں میں اور جو زمین میں، آسمانوں کا مالک کون؟ زمین کا مالک کون؟ یہ ساری کائنات میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں، لیکن وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ آیات کچھ کام نہیں آتی، یہ ڈرانا سمجھانا کچھ کام نہیں آتا اس قوم کو جو ایمان نہ لاتے ہوں۔
فرمایا ایمان ہو تو انسان آسمان کی بلندیوں کو دیکھ کر بھی نصیحت حاصل کرتا ہے، ایمان ہو ہوا کے جھونکوں کو دیکھ کر انسان عبرت حاصل کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فرأیتم النار التی تورون، کبھی آگ پر غور کرو نا، یہ جو آگ تم سلگاتے ہو، انتم تخلقونہ، اس آگ کو تم پیدا کرتے ہو یا ہم درختوں سے نکالتے ہیں آگ جو روزانہ جلاتے ہو جس پر تمہارے کھانے پکتے، اس کو دیکھ کر انسان عبرت حاصل کرتا ہے۔ کبھی اللہ فرماتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون، پانی کا وہ گھونٹ پیتے ہو، ذرا اس پر بھی غور کرو نا، اس کو بوند بوند کر کے برسانے والا کون ہے؟ افرأیتم ما تمنون، جو منی کا قطرہ تم ٹپکاتے ہو، اس سے بچہ یا بچی بنا دینے والا کون ہے؟ اب تو کہتے ہیں کہ انسان کا اپنا اختیار ہے جی، ہے تم مذکر بنے چاہے تو مؤنث بنے، نعوذ باللہ۔ اللہ کہتے ہیں تمہارا اختیار نہیں، یہ کس کا اختیار ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرأیتم ما تزرعون، یہ تم کاشتکاری کرتے ہو، یہ زمین سے کون دانوں کو باہر نکالنے والا ہے؟ لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفکہون، اگر تیری کھڑی فصل کو ہم برباد کریں تم کیا بگاڑ لوگے سوائے باتیں کرنے کے؟ اللہ فرماتے یہ غور کرو، ایمان ہوگا کائنات کی ہر چیز میں بندہ غور کرے گا اور اسے عبرت حاصل ہوگی کہ واقعی میرا اللہ کرنے والا ہے، اور ایمان نہیں ہے یہ ساری نشانیاں دیکھتے رہیں گے، کوئی جناب نصیحت حاصل نہیں کریں گے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ آیات اور نشانیاں، یہ ڈرانا اور سمجھانا اس قوم کو کچھ کام نہیں دیتا جو ایمان نہ رکھتے ہوں۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، جو اللہ کی آیات سے نصیحت حاصل نہ کرے، جو غور نہ کرے اللہ کے سمجھانے پر، وہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرتا ہے جیسا کہ پہلی قومیں انتظار کرتی رہیں۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، پس وہ انتظار نہیں کرتے، إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، مگر جیسا کہ دن آئے ان لوگوں پر جو پہلے گزر گئے تھے، یعنی جیسے پہلی قوموں پر عذاب آیا، شاید یہ اسی انتظار میں ہے کہ عذاب آئے گا تب ایمان لائیں گے۔ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، آپ فرما دیجئے بس تم بھی انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ پھر ٹھیک ہے، اگر تم دلائل سے نہیں مانتے ہو پھر انتظار کرو، نعوذ باللہ اللہ کا عذاب آئے گا، موت آئے گی اور پھر پتہ چل جائے گا سب کو۔ اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو نجات ایمان والوں کو ہی ملتی ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا، پھر ہم نجات دیتے ہیں کس کو؟ اپنے رسولوں کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ساتھ ایمان والوں کو بھی محفوظ رکھا۔ قوم نوح پہ عذاب آیا تو اللہ نے فرمایا کشتی میں خود بھی سوار ہو جاؤ، جانوروں کو بھی کر لو اور اہل ایمان کو بھی کر لو۔ ایسے ہی ہر نبی کو اللہ تعالیٰ جب قوم پر عذاب آتا ہے نبی سے کہتے اپنے ایمان والے ساتھیوں کو لے کر آپ یہاں سے نکل جائیں، باقی قوم پہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ تو نجات ملتی ہے تو ایمان والوں کو اور انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو اور ان کے ماننے والوں کو۔ کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، اسی طرح ہم پر حق ہے کہ ہم نجات دیں ایمان والوں کو، جیسے پہلی قوموں میں ایمان والوں کو نجات دیتے رہے، رب کہتا ہے ہم پہ حق ہے ہم ہر دور میں ایمان والوں کو نجات دیں۔ معلوم ہوا ایمان اللہ کی توفیق سے ملتا ہے اور نجات ایمان کے ساتھ ہوتی ہے، ایمان کے بغیر نجات نہیں اور اللہ کی توفیق کے بغیر ایمان نہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں کسی نفس کے لیے کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے یعنی مسلط کر دیتا ہے گندگی کو ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے۔
قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، آپ کہہ دیجئے دیکھو جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، اور نہیں کام آتی آیات اور ڈرانا اس قوم سے جو ایمان نہ رکھتے ہوں۔ فَهَلْ يَنتَظِرُونَ، بس وہ انتظار نہیں کرتے، إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ، مگر جیسا کہ دن ان لوگوں کے جو گزر گئے ان سے پہلے۔ قُلْ فَانتَظِرُوا، آپ کہہ دیجئے پس انتظار کرو، إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا، پھر ہم نجات دیتے ہیں اپنے رسولوں کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح حق ہے ہم پر کہ ہم نجات دیں ایمان والوں کو۔